الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یدعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم کہ یقیناً وہ، آمنو ایمان لائے ہیں، بما اس چیز پر انزلا جو نازل کیا گیا، الیک آپ پر، یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ، وما انزلا اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں، من قبل کا جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تورات، انجیل اور زبور، یریدون اور کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ ان کے فیصلے کرے، الی الطاغوت، طاغوت معبود باطلہ، وقد اور یقیناً امروا وہ انہیں حکم دیتا ہے، ان یکفروا بہ طاغوت انہیں اللہ رب العالمین سے کفر کا حکم دیتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا بہت دور گمراہ کرنا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیات میں بھی اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہے کہ اے لوگوں، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور اگر آپ نے اطاعت کی، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے راستے کو چن لیا، تو پھر آپ کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انکار کیا یا آپ کے راستے کو چھوڑ دیا، تو پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے، بھلے آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیں۔ اس آیات میں دراصل منافقین کا ذکر ہے، جو لوگ نام لیوا تھے اسلام کا، اور ان کے جو دل تھے وہ کفر کے ساتھ دھڑکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ آپ پر جو نازل ہوا ہے قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لے کر کے آئے، اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ایمان لے کر کے آئے صحابہ کرام، اور پھر ان صحابہ کرام نے آپ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر اور اس قرآن پاک کی خاطر بے شمار قربانیاں بھی دی ہے۔ اور پھر ان کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اے اللہ کے رسول، جو نام لیوا ہیں اسلام کا اور آپ کی نبوت کا لوگوں کے سامنے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ کفر کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا کسی نے بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے اوصاف یہ ہیں، ان کی صفتیں یہ ہیں کہ یہ جب آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر یہ اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ کرے، ان یحکموا الی الطاغوت، کوئی مجوسی کی عدالت، کوئی عیسائی کی عدالت، کوئی نصرانی کی عدالت، یا پھر کوئی ایسا شخص فیصلہ کرے جو جس کا تعلق پیارے حبیب کے ساتھ نہ ہو یا دین کے ساتھ نہ ہو، تو یہ ایسا چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف کہ ہمیں دنیا کی کچھ بھلائی مل جائے یا ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول یہ آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان اور سائڈ افیکٹ یہ ہے، وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جس چیز سے یہ فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا انکار کرے، دین کا انکار کرے، آخرت سے ان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ فرمایا کہ یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم کہ ان کو کیا کر دے، دور کر دے، کس سے؟ ضلالا بعیدا، ہدایت سے دور کرے، اور پھر ایسی ضلالت میں دھکیلے کہ دور کی ضلالت یہ پھر ہدایت کی طرف آ بھی نہ سکے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے نبی جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں ان منافقوں کے درمیان، تو یہ اس فیصلے کو ٹیڑھے دل سے تسلیم کرتے ہیں، ایسا ٹیڑھا دل کہ بہت ہی ٹیڑھا دل، یعنی آپ کے فیصلوں کو یہ دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی جو خواہشات ہیں وہ کفر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
اور آپ یاد رکھیں منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام تھا مسجد زرار، اور یہ اس کے اندر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا اور آپ علیہ السلام نے وہ مسجد توڑوا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے سخت ترین ان کا جہنم کے اندر درجہ رکھا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار جو تھا وہ فوت ہوا، اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ یہ پکا سچا صحابی ہے، اللہ کے رسول کا پکا ایمان والا ہے۔ ان نے آ کر کے اللہ کے رسول سے درخواست کی، یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ اپنی قمیض دے دیں، میں اس کو اس قمیض کے اندر دفن کر دوں تاکہ یہ میرا والد جب اٹھے قیامت کے دن کچھ نہ کچھ اس کی سفارش ہو جائے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ منافق ہے، آپ اس کو اپنی قمیض دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عمر آپ چھوڑ دے، یہ میرا معاملہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس کے بعد پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبداللہ کا دل رکھنے کے لیے کہ یہ میرا صحابی ہے اسے قمیض بھی دی، اور جب گئے اسے دفنایا بھی صحیح، اس کو قبر کے اندر اتار دیا گیا تھا، پیارے حبیب نے واپس نکلوایا، اسے اپنے کندھوں گھٹنوں پر رکھا اور اپنا لعاب اس کے منہ کے اندر ڈالا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات آئی کہ یا رسول آپ چاہیں تو آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے اللہ پاک کسی کو نہیں بخشے گا، اس نے جو دنیا کے اندر کیا ہے دین اسلام کے ساتھ مذاق اور منافقہ اور دین اسلام کے ساتھ نفاق کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، اللہ رب العالمین اس سے ضرور اس کا بدلہ لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا کر کے بھی اتارا، اور اللہ رب العالمین نے منافقوں کا انجام بھی بتایا کہ اے نبی اگر ان کو دفنا رہا ہے، اتنا محبت دے رہا ہے، لیکن تب بھی ان کو ان کی سزا ملے گی جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے، اور قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔